السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نہیں بابا، وہ شخص جسے میرے بڑوں کی عزت و احترام نہ کرنا آتا، اس کی خوشی میں شریک ہو کر مجھے کوئی اعلیٰ ظرفی دکھانے کا شوق نہیں ہے۔ نہ اس شخص کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی وہاں جائے گا، وہ بھی دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اور رہی بات زرمینے کی، تو وہ تو ہمیشہ ہماری دعاؤں میں شامل رہی ہے، اس کی خوشیوں کی دعا تو میں ہمیشہ کرتا ہوں، مگر نہ جانے کیوں مامی نے اس کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جو کسی طور پر اس کے قابل نہیں ہے۔ تیمور کے زہریلے الفاظ پر کشمالہ کو اپنا چہرہ توہین سے سرخ پڑتا محسوس ہوا تھا، جسے شمس نے بخوبی محسوس کیا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، نہ ہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کا بھائی بالکل صحیح فیصلہ لے رہا تھا۔ وہ بھی کبھی شہزاد مصطفیٰ کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا جس نے اس کے باپ کی بے عزتی کی تھی۔ میں تو چاہتا تھا ماما آپ ایک بار مامی اور زمینی سے بات تو کرتی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو انہیں یہ سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ اس کے تلخ جملے کشمالہ کے کانوں میں سیسے کی طرح گر رہے تھے۔ اسے اپنی آنکھیں، اپنا پورا وجود اس پل تنہا اور دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس پل وہ اس گھر کی بہو ہونے کے باوجود خود کو اس شخص کے سامنے ایک آؤٹ سائڈر محسوس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملیحہ صاحبہ تیمور کو مزید کچھ کہنے سے باز رکھتی، کشمالہ کا ضبط چھلک چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب آپ سب کے لیے اس گھر کی کسی خوشی میں شامل ہونا اتنا توہین کا باعث ہے تو کیوں ایک نیا رشتہ جوڑا؟ اپنی جگہ سے اٹھتے سرخ آنکھ کے لیے تیمور کی سرد آنکھوں میں دیکھتی نڈر لہجے میں بولی تھی۔ پلوشہ اور ملیحہ صاحبہ کی رنگت ایک ساتھ پھیکی پڑی تھی، جبکہ تیمور اس کے جبڑے مارے غصے کے آپس میں سختی سے پیوست ہو گئے۔ اسے اس لڑکی کی زبان درازی سے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ ایک جلتی نگاہ اس نے شمس پر ڈالی جو حیرت کے مارے گنگ کھڑا تھا۔ دیکھ رہی ہے نتیجہ؟ اور پڑو فضول چکروں میں، اب ایک ایک کر کے سب منہ کو آئیں گے۔ بھائی پلیز، شمس نے اسے روکنا چاہا۔ وہ بیوی کی ذلت بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر تیمور کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ چکا تھا، ماتھے پہ شکنوں کا جال سا بچھا تھا۔ آئی ٹولڈ یو، یہ اسی کا دوسرا روپ ہے۔ تیمور، صلاح الدین صاحب دھاڑ اٹھے تھے۔ اپنے بیٹے کا یہ لہجہ انہیں آگ بگولا کر گیا تھا۔ بکواس بند کرو، تمہارے سامنے اس گھر کی بہو کھڑی ہے، ہر کسی پر تم اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے۔ ان کا لہجہ انتہائی دو ٹوک اور سخت تھا۔ تیمور کے ماتھے پر مزید شکنیں پڑی تھی، مگر کشمالہ اس کے لیے اس لمحے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی تھیں۔ آخر اس شخص کو کس بات کا بیٹھ تھا اس سے؟ میں نے کسی پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کیے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس جو سچ بات ہے وہ کہی ہے۔ ایک ناگوار نگاہ شمس کے برابر میں کھڑی کشمالہ پر ڈالتا پلٹ گیا۔ آج اس کے باپ نے صرف کشمالہ کی وجہ سے اس سے اس طرح سے بات کی تھی۔ اس کا روم روم سلگ رہا تھا۔ ملیحہ صاحبہ اور پلوشہ نے ایک دکھ بھری نظر کا تبادلہ کیا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ بات یوں شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی، اپنے لرزتے لہجے پر قابو پاتے مدھم آواز میں بولی۔ شمس نے نرمی سے اس کا سرد ہاتھ تھاما تو کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا، مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اس لمحے اس نے شدت سے محسوس کیا تھا اس کا شوہر اس سے لاکھ محبت کے دعوے کیوں نہ کرتا، مگر تیمور صلاح الدین کے آگے اس کی اہمیت صفر تھی، صرف صفر۔ مالا، وہ پوسٹ میں کھڑی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب پیچھے سے شمس نے اسے پکارا تھا، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس بکھرے بال لیے وہ بستر چھوڑ کر سیدھا یہاں آیا تھا۔ وشا کہاں ہے؟ قریب آتے ایک نظر کار دیکھی جہاں کوئی موجود نہ تھا سوائے ڈرائیور کی۔ فلو ہو رہا ہے اسے، ابھی میڈیسن لے کر سوئی ہے، شال سر پر درست کرتے سرسری انداز میں اسے بتایا۔ شمس نے بغور اسے دیکھا، آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چہرے پر شادابی کی جگہ پیلاہٹ سی تھی۔ آج اس کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ کل رات وہ جب کمرے میں لوٹا تھا تو کشمالہ سو چکی تھی اور لاکھ خواہش کے بعد بھی وہ اسے جگا نہ سکا تھا۔ شادی کے بعد کل اس کی پہلی رات تھی جب وہ چین سے ایک پل نہ سو سکا تھا۔ یہ احساس اسے کسی کروٹ سکون نہیں لینے دے رہا تھا کہ اس کا محبوب اس سے روٹھ کر سویا تھا۔ بات کرنی ہے تم سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، نظریں جھکائے تھی مدھم آواز میں بولی۔ شمس نے ایک نظر کار میں بیٹھے ڈرائیور کو دیکھا۔ لاؤ کیز دو، میں چھوڑ آؤں گا۔ ڈرائیور سے کیز لیتا بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کشمالہ نے تمام کارروائی خاموشی سے دیکھی اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ناراض ہو؟ کار مین گیٹ سے نکالتے اسے دیکھا۔ کشمالہ ونڈ اسکرین کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلاتی اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ مالا، اس کی خاموشی پر شمس نے بے چینی سے اسے پکارا تھا اور کشمالہ کو اپنا دل قطرہ قطرہ پگھلتا محسوس ہونے لگا۔ وہ شخص کیا تھا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ جو رات سے نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھی تھی کہ ایک ہفتے تک تو بالکل بات نہیں کرے گی، یہ بہت زیادہ خفا ہو گئی، مگر اس پل شمس صلاح الدین کی بے چینی سے پکارنے پر اس کے تمام پلانز ریت کے ٹیلوں کی طرح ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ کشمالہ نے بلاخر اس کے بے قرار نگاہوں میں دیکھا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ؟ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ شمس نے کار سڑک کے کنارے روک دی۔ پلیز مجھ سے بات کرو، غصہ کرو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو اور تمہاری یہ خاموشی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ اس کی جانب جھکتے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اس اچانک حرکت پر کشمالہ نے گنگ ہوتے اسے اور پھر ونڈ اسکرین کے پار دیکھا جہاں بالکل سناٹا اور دھند تھی۔ کبھی کبھی کوئی اکا دکا کار گزر رہی تھی۔ شمس، اس نے تب بھی لہجے میں پکارا۔ شمس کی ذہین آنکھوں میں اس پل چمک سی ابھری تھی۔
ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ ارد گرد دیکھتے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر دوسری جانب پرواہ کسی تھی، وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے بات کرو۔ کل ساری رات نہیں سو سکا میں، اگر مزید خود سے دور کیا تو ابھی کسی کار سے ٹکرا جاؤں گا۔ اس کے دھونس بھری دل دہلا دینے والی دھمکی پر کشمالا نے خفکی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے دل کی حالت بتا رہا ہوں۔ اس کا ہاتھ اٹھاتا لبوں سے لگا گیا۔ کشمالا ہاتھ چھڑانے کا ارادہ ترک کرتی ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ جانم آئی ایم سوری۔ اس بار لہجہ گمبھیر سا تھا۔ کشمالا کو اپنے اعصاب پر گرا دباؤ کم ہوتا محسوس ہوا۔ اس شخص کا لمس اور الفاظ ٹانک تھے اور وہ عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کل جو بہیو تیمور بھائی نے تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، انہیں تم سے اس طرح بالکل بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کشمالا نے اپنا سر ہلکا سا موڑتے اسے دیکھا۔ شرمندہ سا بیٹھا اپنے بھائی کی کیے کی معافی مانگ رہا تھا۔ وہ یشار کے ذکر پر اتنا ہی اگریسو ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں تم سے اس طرح بات کرنے کا حق نہیں تھا۔ شمس کے لہجے پر اس کے حلق میں پھندا سا اٹکا۔ مجھے ان کے کچھ کہنے نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اور یہ سب آپ کا حق ہے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ اس میں زبردستی تو نہیں کر رہی تھی میں۔ اپنی رنتی آواز پر بمشکل قابو پایا۔ اور میں نے بس اپنے گھر کی خوشی آپ لوگوں سے شیئر کی تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اتنا سخت ریئیکشن آئے گا۔ بالآخر ضبط ٹوٹا تھا اور ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا۔ شمس کو اپنے دل کی حالت تہوبالا ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم یشار بھائی نے کیا کہا جس سے آپ سب اتنا ہرٹ ہیں، مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شمس نے بے قرار ہوتے اپنی کل متاع کو اپنے حصار میں لے لیا۔ نہیں میری جان، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ پلیز ایسے مت رو، ورنہ مجھے اپنا آپ مزید مجرم لگنے لگے گا کہ کل میں کیوں خاموش رہا، اور باخدا میں تمہیں کبھی ہرٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس بابا کے لیے خاموش تھا کیونکہ میں بھی نہیں چاہتا کہ اس شخص کی کسی ایونٹ میں شامل ہوں، مگر تم چاہو گی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا تمہارے لیے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے انگوٹھوں سے چہرہ صاف کیا۔ کشمالا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا توڑ سکتی تھی وہ اس شخص کا مان؟ کشمالا نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر کوئی ایسا کام کرے جو ان سب کو ہرٹ کرے، اور جب یشار بھائی کو اپنی غلطی پر ندامت نہیں تو بابا کو بھی جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پل وہ ٹھہر کر بولتی شمس صلاح الدین کو بہت انمول لگی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی محبت اسے کبھی سر جھکانے نہیں دے گی۔ بہت عقیدت سے وہ اس کے ماتھے پر جھکتا لب رکھ گیا۔ تم ضرور میری کسی نیکی کا صلہ ہو۔ بہت غلط کر رہی ہو زرمینے تم اپنے ساتھ، تم جانتی ہی نہیں کہاں پھنسا رہی ہے خود کو۔ کل رات جب یشار نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی تب وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کس بات پر اتنا آگ بگولا ہوا گھوم رہا تھا، کیونکہ اس کی اور یشار کی ایسی جھڑپیں تو اب معمول کا حصہ بن چکی تھی۔ مگر اب صبح سے اندازہ ہوا تھا کہ کل ملنے والی وارننگ کس وجہ سے دی گئی تھی۔ وہ شخص کیا سمجھ رہا تھا یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ اسے زبردستی کی نکاح کی فرمائش اس نے کی تھی۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ضرور تھی، مگر وہ دل تک ہی محدود رہی تھی۔ کبھی اس نے اپنی خواہشات کو اتنا منہ زور ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ ان کی تکمیل کے لیے اپنی عزت نفس مجروح کرتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ اتنے بدگمان کیوں ہیں مجھ سے؟ آنسو ٹوٹ کر اس کی انگوٹھی پر گرا تھا۔ گھر میں تقریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہو چکی تھی۔ سمرہ صاحبہ کو بھی زینت بیگم نے انوائٹ کر لیا تھا۔ مصطفیٰ صاحب نکاح کی تقریب دھوم دھام سے چاہتے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا بیٹا کس طرح مارے باندھے یہ نکاح کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ اسی پل اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے، مگر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ مزید ضبط نہ کر سکی۔ مالا مینے دروازہ بند کرتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ زمینیں اس کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک پل کے لیے کشمالا بھی حیران پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے یونیورسٹی سے ڈرائیور کے ساتھ یہاں آئی تھی اور سب سے مل کر سیدھا زرمینے کے کمرے میں پہنچی تھی۔ مینے کیا بات ہے؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ مالا وہ سمجھتے ہیں میں نے اس نکاح کی فرمائش کی ہے۔ بتاؤ مالا، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں اس سے الگ ہوتے ہوئے زرخ روئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کشمالا کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا دماغ خراب ہو چکا ہے یشار بھائی کا؟ بالکل ہی۔ بھلا تم کیوں کہتی پھرو گی؟ اس کی پیشانی پر شکنیں سی پھیل گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یشار چاہتا کیا تھا۔ ایک طرف زرمینے پر اتنا حق جماتا کہ اسے اس کے ننیال سے ملنے نہیں دیتا تھا، اور دوسری طرف اسے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ مجھے شروع سے ہی ناپسند کرتے ہیں مالا۔ اپنی نم پلکیں جھکا گئی۔ اور نکاح کے بعد کا سفر تو پھر ساری زندگی کا ہوگا۔ میں کیا کروں گی مالا؟ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے تھے۔ کشمالا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ برا گمان کیوں کر رہی ہو؟ اور نکاح کے بعد دیکھنا کیسے بل نکلیں گے۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے اس کو بہلانا چاہا۔ اچھے سدھر جاتے ہیں، مجھے نہیں دیکھا تھا کیسے روتی پھر رہی تھی، اور اب دیکھو اس شخص کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ اس کی دہائی پر زرمین نے اپنی پریشانی بھلاتی نم آنکھوں سے ہنس پڑی۔ سچ کہہ رہی ہو، شمس اپنا جیسا بنا کر چھوڑیں گے مجھے؟ زرمین نے محبت سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بہت خوش ہوں مالا تمہارے لیے، اللہ نے تمہیں قدر کرنے والا شخص دیا۔ اس کی محبت پر وہ نرمی سے مسکرا دی تھی۔ واقعی یہ سچ تھا۔ اس کی زندگی کی کتاب سے تیمور صلاح الدین کے اوراق کو پھاڑ دیا جاتا تو ایک خوبصورت کہانی تھی اس کی اور شمس صلاح الدین کی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا کہ وہاں ایڈجسٹ کرنا، ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا جسے کبھی سوچا ہی نہ ہو، کتنا مشکل ہوگا، مگر شمس نے ثابت کر دیا
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان کی محبت بہت زور آور تھی۔ ایک نظر زرمینے کی مسکراتی شکل دیکھی۔ دیکھنا یشار بھائی بھی تمہیں بیوی کے روپ میں دیکھ کر یوں بدلیں گے۔ اس نے چٹکی میں بات اڑائی تھی مگر زرمینے کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ اس پل نہ جانے کشمالہ کو کیا ہوا تھا، منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی جانب بھاگی تھی۔ زرمینے بے حیران پریشان فوراً اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سوئمنگ پول پر نظریں جمائے کھڑا بڑی گہری سوچ میں تھا۔ اس وقت وہ اس کے چہرے پر انتہائی سرد تاثرات تھے۔ کل جو ہوا اس کی توقع شاید گھر میں کسی کو بھی نہ تھی۔ وہ خود حیران تھا اس کا ضبط کیسے چلا گیا تھا کل۔ وہ تو بہت ضبط کا مظاہرہ کرنا جانتا تھا، اور جس طرح وہ شمس پورے گھر کو اس مغرور لڑکی کے گرد طواف کرتا دیکھ رہا تھا، ہر پل ضبط کے گھونٹ ہی اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے آگے بچھی جاتی اور وہ کس قدر ریزروڈ انداز میں رہتی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا اپنی ماں کو اور باقی سب کو کیسے سمجھائے کہ وہ تم لوگوں کی محبت کی 1% بھی قدر نہیں کرتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لڑکی کس طرح سمجھوتا کر کے آئی تھی، پھر کیسے اس فیملی کو اپنا سکتی تھی۔ اور کل یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انتہا تو یہی تو تھی اس کے ضبط کی کہ وہ اس کے باپ کو، تیمور صلاح الدین کو، باپ کو اس شخص کی تقریب میں شرکت کا کہہ رہی تھی جس نے سرعام اس کے باپ کو عزت اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر اس دن وہ پراپرٹی کے پیپر یشار کے منہ پر نہ مارتا تو نہ جانے وہ شخص اور کتنے گھٹیا پن پر اتر جاتا۔ تیمور کو وہ وقت اچھی طرح سے یاد تھا آغا جان اور صلاح الدین کس اذیت سے گزرے تھے۔ اس دن کے بعد سے صلاح الدین صاحب کئی ہفتوں آفس نہیں گئے تھے، اور اس نے وہ بدترین کرائسس کس طرح فیس کیے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ایک جانب آفس اور دوسری جانب اس کا باپ اور دادا۔ تب سے اس کے دل میں یشار مصطفیٰ کے لیے اس قدر نفرت پیدا ہو چکی تھی کہ اس کی کوئی حد نہ تھی۔ انہیں نفرت کے شعلوں میں کشمالہ زاویار بھی آئی تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو وہ آج سے نہیں بلکہ 8 سال سے جانتا تھا۔ اپنوں کا درد تو تمہیں کبھی نظر ہی نہیں آیا یشار مصطفیٰ، مگر جو تم پر گزری اس درد کی کوئی دوا نہیں ہے۔ تیمور کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک راز تھا اس کے پاس جو اس کے اندر سالوں سے دفن تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا قدرت اس راز کو اسی کے لیے ایک کانٹا بنانے والی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی اس دشمنی جان کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کے بیچ میں سے اسے اٹھا کر لے جاتا۔ شام کو جب سمانہ بیگم نے اسے کال کی وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا، مگر جو خبر اسے انہوں نے دی تھی اسے سن کر تو وہ جیسے ساکت ہی رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیسا ریئیکٹ کرتا۔ وہ باپ بننے جا رہا تھا، کل تک جو وہ خود گھر والوں کا لاڈلا ہوا کرتا تھا اور اپنی اولاد کے جلد آنے کی خبر سن رہا تھا۔ یہ کیسا انوکھا سا احساس تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کشمالہ کو لینے پہنچ گیا تھا، مگر وہ اپنے گھر والوں میں گھری تھی۔ اب تک اسے ایک پل بھی نصیب نہیں ہوا تھا کہ اسے اپنی فیلنگز شیئر کر لیتا۔ سمانہ بیگم نے مہرین صاحبہ کو کال کر کے یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ بیٹا بہت احتیاط کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ لوگ جانے کے لیے اٹھے زینت بیگم نے ساتھ لگا کر خوب ہدایتیں دی۔ وہ سرخ پڑتی جھٹکتی سر جھکا گئی تھی۔ شمس کے لیے اس کے تاثرات اتنے دلچسپ تھے کہ اس کے چہرے پر سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی تھی۔ سمانہ بیگم اور زرمینے انہیں پورچ تک چھوڑنے آئی تھی جب یشار کی کار بھی مین گیٹ سے داخل ہوئی تھی۔ ڈرائیو وے پر آ کر رکی تھی۔ یشار نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی پورچ میں لائٹ میں کھڑی کشمالہ کو دیکھ لیا تو اس کی آنکھوں میں یکدم ہی نرم تاثر ابھرا تھا۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد دیکھا تھا اسے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مگر جب نگاہ اس کے پیچھے کھڑے شمس پر گئی تو آنکھوں میں خود بخود سرد پن اتر آیا تھا۔ لب بھینچتے کار سے اترتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ کشمالہ بڑی ناراض نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل دھیرے سے سہلا کر چھوڑا ہو۔ کہاں تھے آپ سارا دن؟ کتنا ویٹ کیا میں نے؟ کشمالہ کی شکایت بھرے انداز پر وہ دھیرے سے مسکرا گیا تھا۔ ایک نگاہ پیچھے کھڑی زرمینے پر بھی ڈالی جو ان دونوں سے نظریں ہٹائے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تم آ رہی ہو۔ شمس انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کار میں بیٹھ چکا تھا۔ یشار نے دیکھنے کے باوجود نظر انداز کر دیا تھا۔ تو مطلب آپ روز اسی ٹائم میں آتے ہیں؟ کشمالہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ محض کندھے اچکا گیا۔ بزی ہوں تھوڑا آج کل۔ ختم کریں اپنی مصروفیات، ایک ہفتے بعد نکاح ہے، اس کی تیاریاں کریں، دھونس بھرے انداز میں کہتی کار کا دروازہ کھولتی خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ یشار نے ایک جلتی نگاہ زرمینے پر ڈالی جو واپس گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شمس نے کار سٹارٹ کی تو کشمالہ نے گردن موڑتے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس وقت اس کے تاثرات بڑے سنجیدہ تھے۔ وہ لب کاٹتی سر چکا گئی۔ کتنا بدل گئی تھی اس کی زندگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابھی کچھ ماہ پہلے تک وہ جو اس شخص کو دیکھنے تک کی روادار نہیں تھی، آج وہ شخص اس کا ہم سفر اور سب سے قریبی رشتہ تھا، اور آج ملنے والی خبر پر تو وہ جیسے کچھ سمجھ ہی نہ سکی تھی۔ کیسا احساس تھا یہ جنت اس کے قدموں تلے آنے والی تھی۔ دل کی دنیا میں ایک نئی ہلچل سے مچ گئی تھی۔ ایسی خوشی، ایسا احساس جو اس نے آج تک محسوس نہیں کیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر شمس کا ہاتھ محسوس کرتے چونک کر دیکھا۔ کہاں گم ہو مسز؟ لبوں پر دلکش مسکراہٹ لیے جان لٹاتے آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کشمالہ خجل سی ہوتی اپنے آپ میں سمٹی۔ کہیں نہیں۔ لو، میں سمجھا ہمارے بیبی کے لیے کچھ پلان کر رہی ہوگی۔ اسے اپنا پورا خون سمٹ کر چہرے پر آتا محسوس ہوا۔ بولو بھی، کیوں بے چین کر رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر شمس بےتاب ہوا۔ کیا بولوں، آپ بتائیں۔ ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ اب وہ لوگ اپنے اکرام ہاؤس کی سڑک پر تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہی کہ میرے ساتھ سفر اور یہ نیا احساس کیسا لگ رہا ہے؟ شمس نے بڑے پیار اور مان سے پوچھا تھا۔ کشمالہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتی رہی۔ انوکھا۔ انوکھا؟
آپ سے شادی کے بعد پہلے میں مطمئن ہوئی، پھر خوش اور پھر مکمل۔ آج جو فیل کر رہی ہوں وہ ہر احساس سے اسپیشل ہے۔ جھجکتے ہوئے اپنے دل کا حال اسے بتایا تھا تو شمس کی آنکھوں میں تو جیسے جگنوں سے اتر گئے۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا لبوں سے لگا گیا۔ تھینک یو سو مچ، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت چیپٹر ہو جسے میں کبھی کلوز ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے خوبصورت الفاظ پر کشمالہ کو لگا وقت زنجیر ہو گیا ہو۔ وہ یوں ہی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ کار گھر کے پورچ میں آ کر رکی تو اس کا سحر ٹوٹا تھا۔ اپنے گلابی پڑتے گال اس کے ساتھ کار سے باہر نکلتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر لاؤنج میں یہ سب کو جمع دیکھ کر ایک پل کے لیے سٹپٹا سی گئی۔ مالا، سب سے پہلے پلوشا نے چہکتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور اسے گلے سے لگا گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں خالہ بننے والی ہوں، ملیحہ صاحبہ نے، اور صلاح الدین اس کے والہانہ انداز پر مسکرا دیے تھے۔ کیوں، پھپھو یا تائی بھی تو بن سکتی ہو۔ ویسے ماما یہ دنیا کی پہلی لڑکی ہوگی جو خالہ، پھپھو اور تائی ایک ہی وقت میں بن رہی ہوگی۔ شمس کے چھیڑنے پر پلوشا نے سرخ پڑتے دانت پیسے تھے۔ بس فضول ہی بولو تم، باپ بننے جا رہے ہو مگر بھابھی کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو گی۔ ملیحہ صاحبہ نے مسکراہٹ روکتے اسے گھورا تھا۔ شمس نے جھیمتے ہوئے آقا جان اور باپ کو دیکھا، وہ بھی تو اس کی شکل دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ رہنے دے آنی، یہ اپنے بچوں کے سامنے بھی 100% آقا جان کی چھڑی سے پٹنے والا ہے۔ پلوشا اب بھی اسے گھورتی کشمالہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی تھی۔ آقا جان نے کئی نوٹوں کا صدقہ اتارا۔ آج ملنے والی خوشخبری نے واقعی سب کو بہت خوش کیا تھا۔ کل سے گھر کے ماحول میں پھیلی ایک عجیب سی خاموشی چھٹ گئی تھی، مگر شمس نے محسوس کیا تھا کہ تیمور کہیں نہیں تھا۔ اسے کال میں لانے کے لیے اپنا موبائل نکالا ہی تھا جب وہ خود سے اسٹڈی سے باہر نکلتا وہیں لاؤنج میں چلا آیا۔ مبارک ہو لڑکی، اس کی پیٹھ تھپکتے خوش دلی سے مبارکباد دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تھینکس بھائی، اس کی مسکراہٹ پر آہستہ سے مسکراتا تیمور آگے بڑھ گیا۔ کشمالہ نے بس ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر نگاہ ہٹاتے ملیحہ صاحبہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بی بی جی؟ کشمالہ اپنے اسائنمنٹ سے نظریں ہٹاتے ایک نظر کمرے میں داخل ہوتی ملازمہ کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی پڑھنے بیٹھی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت خراب تھی، آج یونیورسٹی بھی نہ جا سکی تھی، اس لیے بیٹھی پینڈنگ ورک کمپلیٹ کر رہی تھی۔ نیچے کوئی صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑے صاحب سے ملنا ہے۔ ملازمہ کی اطلاع پر کشمالہ نے وال کلاک دیکھی جو 4 بجا رہی تھی۔ وہ لوگ تو اس وقت گھر پر نہیں ہیں، آقا جان کہاں ہیں؟ وہ تو جی رحیم کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ کشمالہ نے پرسوچ انداز میں بک بند کر دی۔ ایسا کرو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس کی ہدایت پر وہ واپس مڑ گئی تھی۔ کشمالہ بھی اپنی گہرے مرون رنگ کی شال خود پر اچھی طرح سے اوڑھتی نیچے آ گئی تھی۔ پلوشا اور ملیحہ صاحبہ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی۔ اس کا بھی جانے کا ارادہ تھا مگر طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس نے جانا کینسل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر پر آئے مہمان سے اسے ملنا پڑ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو قیمتی مردانہ پرفیوم کی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی جو اس وقت اس کی طبیعت پر بڑی ناگوار گزری تھی۔ سامنے 3 پیس میں ملبوس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کی جانب پشت کی ایک دراز قد شخص کھڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ سانولی رنگت پر بڑھی ہوئی شیو لیے وہ کوئی 38 سے 40 کے قریب کی عمر کا شخص تھا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اپنے سلام کے جواب میں خاموشی سے خود کو دیکھے جانے پر اس کے اندر ناگواری سے پھیلنے لگی۔ ہیلو، میں شاہنواز صدیق ہوں، یہاں مسٹر صلاح الدین سے ملنے آیا ہوں۔ کشمالہ کی چمکتی رنگت پر نگاہیں جمائے بڑے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ اس وقت آفس میں ہوتے ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کر لیں یا ان کے آفس چلے جائیں۔ اس کی نظروں میں بے باکی کشمالہ پہلی نظر میں ہی بھانپ گئی تھی، اس لیے اسپاٹ لہجے میں کہتے بات ختم کرنی چاہیے۔ اوکے، میں کانٹیکٹ کر لیتا ہوں ان سے، مگر آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ کشمالہ کی آنکھوں میں مزید ناگواری ابھری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے مجھے معلوم تو ہو میں ان کے گھر سے کس سے مل کر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں موجود ایک عجیب سا تاثر اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کشمالہ کوئی ٹکا سا جواب دے کر وہاں سے نکلتی، اپنے پیچھے بھاری قدموں کی چاپ محسوس کرتی پلٹی تھی۔ وائٹ شرٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس تیمور آنکھوں میں سرخی اور غضب لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ آہ گریٹ، تیمور صلاح الدین۔ شاہنواز صدیق کی آواز میں عجیب سا طنز اور تلخی تھی۔ جاؤ یہاں سے، تیمور سرد آواز میں کشمالہ سے مخاطب ہوا اور وہ بغیر کوئی سوال کیے فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ شاہنواز صدیق کی نگاہوں نے ڈرائنگ روم سے نکلنے تک اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ تیمور کے جبڑے سختی سے آپس میں پیوست ہو گئے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اسے سامنے کھڑے شخص کا ریشہ الگ کر دے۔ What the hell are you doing here؟ اس کے ایک لفظ میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ شاہنواز نے نگاہیں دروازے سے ہٹا کر اس کی سمت دیکھا۔ آنکھوں میں ایک چیلنج تھا۔ ایک پروپوزل آیا تھا تمہارے پاس جس کی تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ اب سوچا تھا تمہارے باپ سے ڈیلنگ کر لوں۔ کوٹ کا بٹن بند کرتا اسے 2 قدم کے فیصلے پر آ کھڑا ہوا۔ مجھے یا میرے باپ کو کسی صورت کی ڈیل منظور نہیں، چاہے پروفٹ مارجن ڈبل ہی کیوں نہ ہو، سمجھ آئی؟ اور مرد بن کر ڈیلنگ آفیشیل بیسس پر کرنا سیکھو، آئندہ گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی، غصے سے گردن کی نسیں تک ابھر آئی تھی۔ اسی وقت اس کے گھر میں کوئی شریف بزنس مین یا پروفیشنل انسان نہیں بلکہ ایک کرمنل، شہر کا سب سے بڑا ڈرگ ڈیلر کھڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھر نہ آتا تو پتہ کیسے چلتا کہ ہیرے تیمور نے خراتے ایک ہی جھٹکے میں اس کا گریبان پکڑا تھا اور جملہ مکمل کرنے سے روک دیا۔ شاہنواز کے حلق کی ہڈی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اگر وہ کرمنل تھا تو تیمور صلاح الدین کا شمار بھی شہر کے رئیسوں اور اثر و رسوخ رکھنے والوں میں سے ہوتا تھا۔
ایک بکواس نہیں، ورنہ یہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں بچے گا، تنبیہ کرتے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے پھینکا تھا۔ وہ لمبا چوڑا شخص لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا اور سنبھل کر کوٹ ٹھیک کر گیا۔ یہ حرکت یاد رکھنا اپنی تیمور صلاح الدین، میں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے بھی اس قدر ذلت پر انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی۔ گیٹ لاسٹ۔ تیمور کے سلگتے لہجے پر وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتا اپنا گریبان درست کرتا پلٹ گیا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس شخص پر کون سی جگہ حملہ کرنا ہے۔ ڈیم اٹ! شاہ نواز کے جانے کے بعد تیمور راستے میں جتنی چیزیں آئی تھیں انہیں ٹھوکروں میں اڑاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ ناگ کس طرح ان کے گرد پھان پھیلائے بیٹھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ